حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ جب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدم و حوا سلام اللہ علیہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا، اللہ کی ناراضگی مول لے لی، تو اللہ نے جنتی لباس اتار لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سارا سبق ہے ہمارے لیے، یہ سارا سبق ہے ہمارے لیے کہ جب بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی نسبت نافرمانی تو نہیں کہنی چاہیے، بھول جانا کہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت چھین لیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کا کہنا نہیں مانا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو قرآن فرماتا ہے کہ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کا جنتی لباس اتار لیا گیا۔ جب آپ نے نظر فرمائی تو آپ کو اپنی سطر کی چیزیں، جسم ننگا نظر آیا۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، اماں حوا سلام اللہ علیہ، آپ نے دوڑنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا، تو آپ کے بال مبارک گھنے تھے، لمبے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کا قد لمبا تھا، بال گھنے تھے، دوڑتے ہوئے آپ کے بال مبارک درخت کے اندر الجھ گئے۔ آواز آئی کہ اے آدم، اللہ سے بھاگتا ہے، آپ نے شرم سے سر نیچے کر لیا۔ با خدا اے میرے الہ العالمین، میں تجھ سے بھاگ کے کہاں جا سکتا ہوں؟ یہی عاجز انکساری جنت میں دوبارہ داخلے کی وجہ بنی، اور ہماری بھی وجہ یہی بنے گی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ، میں تجھ سے نہیں بھاگتا، میں اپنے گناہ کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں، شرم و حیا کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ تو جو صحیح آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ ہمیشہ حیا کرے گی، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حیا نہیں کرتے تو پھر جو کچھ کرتے ہو، جس کو حیا آتی ہے وہ صحیح ابن آدم ہے، نہیں تو پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ جب ہم غافل ہو جاتے ہیں تو اولاد آدم والی جو ہماری ایک نسبت ہے، ایک فضیلت ہے، اس سے بھی نکل جاتے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ غلطی کر کے پچھتانا، بھول کر کوئی غلطی کر لینا، پھر معافی مانگنا، پھر شرم و حیا کرنا، یہ آدم علیہ السلام کی حلالی اولاد ہونے کی نسبت ہے۔ اور جنتی ہونے کی ضمانت کہ غلطی تو ہو گئی، تو پھر جب آدم علیہ السلام وہاں سے بھاگے، آپ کے بال مبارک، آپ کی گیسوئے مبارک کھجور کے درخت میں پھنس گئے، اللہ نے آواز دی کہ اے آدم، کہاں بھاگتا ہے؟ مجھ سے بھاگتا ہے؟ نہیں مولا، میں شرم و حیا کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں سے آپ نے زیتون کے درخت کے پتے اپنے جسم کے اوپر اوڑھے، اور پھر اللہ نے جنت سے باہر نکال دیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، پھر وہ پکارتے رہے، عرصہ پکارتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے اللہ، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، ہمیں معاف کر دے، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، توبہ کو اللہ نے قبول کیا، اللہ نے معافی عطا فرمائی، اور پھر یہ ساری دنیا کا نظام کائنات چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون سی سنت؟ شرم و حیا۔ آمین ثم آمین۔